अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। नाज़रीन कराम, पेशावर में DGISPR की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी है। ये जैसे ही अली अमीन गंडापुर की हुकूमत जाती है तो उसके बाद DGISPR पेशावर में जाकर ही क्यों इतनी बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। KP हाउस खाली करवा लिया जाता है। ऐसा क्या मामला हो जाता है कि DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े और किसको जवाब दिया गया है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? इमरान खान का जवाब जो है वो आना बाकी है और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और आखिरकार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने रखवाई, क्यों रखवाई, क्या KP हुकूमत में अब होने क्या जा रहा है, किसको मैसेज दिया गया है, इस सब के ऊपर बात कर लेते हैं। इस वक्त जब आपसे बात की जा रही है तो इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद की फिजाओं में हेलीकॉप्टर और जंगी जहाजों की परवाजें हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और हर जगह के ऊपर जो है पुलिस, सिक्योरिटी, FC रेंजर, इस्लामाबाद पुलिस, रावलपिंडी पुलिस, हर जगह पे इस वक्त हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये मामला क्या, इन तमाम सूरत हाल के ऊपर आपसे बात करते हैं। सबसे पहले खबर की जानब बढ़ते हैं। पहली खबर का ताल्लुक हमारा पेशावर यानी KPKK से है। जैसे जनाब अली अमीन गंडापुर यहाँ से रवाना हो जाते हैं, जैसे ही उनके इस्तीफे का ऐलान आता है तो KP के अंदर जो है वो नई बहस छिड़ जाती है, हुकूमतों की चीखें निकल जाती हैं। इस्लामाबाद और पंजाब हुकूमत की जो है वो दुम के ऊपर पाँव आ जाता है और वो ऐसी चीखें निकल रही हैं, धुएं निकल रहे हैं। और मरियम सरकार, शहबाज सरकार की जिस तरीके से धुएं निकले हैं उसकी एक अमली नमूना हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, जिसमें वजीर इत्तलात और जो है दूसरे इख्तियार वली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो हुआ गुफ्तगू हुई उससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए था। ये तो था सियासी जवाब कि अगर आप वजीर आला शिप जो है वो हटाएंगे तो हुकूमत आपके साथ कुछ ये करेगी। जब हुकूमत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटती है तो फिर ISPR जो है वो सामने आ जाता है कि अब हुकूमत ने जो करना था कर लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब हमें मौका दिया जाना चाहिए। तो ISPR साहब जो है वो वहां पे पेशावर के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सिक्योरिटी के बजाय एक सियासी जमात और एक फर्द वाहिद के ऊपर जो है वो ऐसे लगता है कि फर्द वाहिद जो है वो इमरान खान की तरफ इशारा करते हैं कि किसी को भूल है कि अगर कोई ये सोचेगा कि हमें रोक लेगा, अगर ये कोई सोचेगा तो वो पूरे मुल्क के ऊपर जो है सिर्फ उसकी हुक्मरानी होगी, अगर ये कोई सोचेगा कोई फलाह हो जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर उन्होंने एक जवाबन जो है नए वजीर आला सुहेल अफरीदी को, या आप समझ सकते हैं पैगाम भेजा है कि हम आ चुके हैं, अब यहाँ पे जो है आपका वजीर आला बनना जो है ये सब कुछ हम खुद देख लेंगे। ये सारी सूरत हाल वहां से पैदा होती है। नाज़रीन करम, ये उस टाइम पैदा होती है जब अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ से रवाना हो जाते हैं अपने आबाई गांव, जो उनका गांव है डेरा इस्माइल खान, वहां पे वो अभी पहुंचे नहीं होते तो पीछे एक बड़ी हंगामी सूरत हाल है। रात गए तक हम आपने को खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP के अंदर हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। जिस तरीके से हुकूमत हटाई गई है इसके पीछे जो है फिर मैं किसी दिन आपके साथ एक बहुत बड़ी डिटेल आपके साथ बात रखूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर असल कब्जा किसका है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो शायद KP के अंदर ज्यादा देर ना रह सके। ये खबर भी मैंने आपको आज बता रहा हूँ, इसकी तफसील जो है वो फिर किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जैसे जैसे वक्त आएगा इस हुकूमत के हवाले से। तो आपके साथ वो सारी सूरत हाल, वो चीज़ें, वो अडियाला के बाहर कौन लोग आते हैं, कौन अलीमा खान की सेहनसाजी करता है, कौन बाहर बैठ कर क्या करता है, कौन व्हाट्सएप पे मैसेज के जरिए क्या पूछा जाता है, क्या जेलसाजी की जाती है, कौन प्रोपेगेंडा करता है, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं एक एक चीज़ नोट करके रखी हुई है और एक एक चीज़ जो है वो आप तक भी पहुँचाएंगे कि आखिरकार इमरान खान की जेल साजी किसने की, इमरान खान को मोटिवेट किसने किया, इमरान खान को फैसला लेने पे मजबूर किसने किया। इन सारी चीज़ों का जो है वो वक्त आने पे मैं आपके साथ वो चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड रखूंगा और उनके आम सबूत भी साथ रखूंगा।
کہ یہ وہ ثبوت ہے، یہ وہ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے کے پی حکومت اب دوبارہ بننا مشکل ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور وہ آپ کو پہنچے بھی اور آپ دیکھیں گے ویڈیو، اس میں پھر آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ کے پی حکومت ہٹانے میں کون سے پروپیگنڈر ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے کہنے پہ یہ حکومتیں ہٹائے گی، کون سے ایسے لوگ ہیں جو ذہن سازی کر رہے تھے، اور کون سے اس کے پیچھے اصل کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ علیمہ کو کون ملتا تھا، کان کون بھرتا تھا، ذہن سازی کون کرتا تھا، کہ یہ ساری صورتحال تھی۔ اور اس چیز کا آئیڈیا شاید عمران خان کو نہیں تھا کہ اگر گنڈا پور کو ہٹایا گیا تو اس کے بعد وہاں پہ ڈائنامک سیاست کی کیا ہوں گی، جو کہ آپ کھل کے سامنے آ چکے ہیں کہ وہاں پہ اب صورتحال سیدھی کی سیدھی لڑائی کی طرف چلی گئی ہے۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک طرف ہو چکی ہے، اور اب میدان جنگ بن چکا ہے کے پی کے، اور وہاں پہ زرداری کی پروازیں بھی آ گئی ہیں، لندن والے ڈیزائنر کی بھی پروازیں وہ بھی سیدھی جو ہیں وہ کے پی کے اندر آ رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان آلریڈی جو ہیں وہ چھریاں تیز کر کے بیٹھے ہیں، اور یہ معاملہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو رات کو پاکستان تحریک انصاف کا اہم اجلاس، میں چھوٹی سی خبر دے رہا ہوں، تفصیل آپ کو کسی دن پورے ثبوتوں کے ساتھ دوں گا۔ جو رات کو پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پہ پہلا اجلاس ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی نمبر گیم پوری نہیں تھی، یہ بات چھپائی گئی ہے، اور اس کے اوپر کافی تشویش پائی جا رہی ہے کہ ایم پی ایز آگے پیچھے ہیں، نمبر گیم پوری نہیں ہے۔ عمران خان نے جلدی سے جلدی بولا ہوا ہے کہ جناب آپ جو پروسیس ہے وزارت اعلیٰ کے لیے وہ کمپلیٹ کریں۔ تو پہلی خبر میں آپ کو یہاں سے دے رہا ہوں، اس کی جو اگلی ہو سکتی ویڈیو، یا کل ویڈیو کروں یا پرسوں ویڈیو کروں، یہ 2-3 دنوں کے اندر اندر میں ثبوت وہ لاؤں گا، پہلے میں دیکھ سکوں کہ کیا جو میری خبر ہے کہ اس کے خلاف یہ اپنی حکومت بنا بھی سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے۔ اس کے اوپر میں وقت کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزرے گا میں آپ کے ساتھ وہ ساری ڈیٹیلز لاتا رہوں گا۔ تو جو رات کو میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 18 ایم پی ایز غائب ہیں، اور حکومت بنانا بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور یہ حکومت گروائی کس نے، کس کے کہنے پہ ہوا، کیا ہوا، علیمہ کو کس نے کیا کہا، کیا کہتے رہے، کتنے دنوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا، اصل وجہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، اسی دن میں آپ سے بات کروں گا۔ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ دیر میں نے اس سائڈ رکھا۔ عمران خان کو جواب جناب مل چکا ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ جواب جو ہے وہ آج ایک بڑی پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو ہوئی ہے، اس میں کھلا جو ہے ایک مرتبہ پھر ایک سیاسی جماعت، انتشاری ٹولہ فلاں، یہ سب کچھ کہا گیا ہے، اور دہشت گردوں کی سہولت کا کے پی حکومت کے اوپر الزام آ گیا ہے کہ آپ جناب جو ہے وہ کے پی کے اندر جو ہے وہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ سہولت فراہم کریں۔ اب کے پی کے حکومت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، خیر یہ وقت ہے کہ تو آپ کے ساتھ اگلی بات بھی کریں گے۔ کے پی کے ہاؤس جناب خالی کروا لیا گیا، گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اپنے تمام جو لشکر تھا وہ وہاں سے نکال کر ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور اب پروسیس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ پروسیس کمپلیٹ کریں جلدی سے جلدی، لیکن 24 نہیں اب 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور کے پی حکومت میں ابھی وزارت اعلیٰ کے لیے کورم پورا نہیں ہو رہا، پروسیس پورا نہیں ہو رہا، اور وہاں پہ جو گورنر ہے وہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس ابھی استعفیٰ جو ہے آفیشیل طور پہ موصول نہیں ہوا۔ تو یہ صورتحال بن رہی ہے۔ بہرحال استعفیٰ موصول ہو نہ ہو وہ ایک قانونی پوائنٹ ہے کہ اتنی دیر تک اگر گورنر جو ہے اس کے اوپر جو حلف نہیں لیتا نئی ووٹنگ کے لیے، تو پھر ان کا کوئی اور نمائندہ بھی وہاں پہ جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ پروسیس کمپلیٹ کروا دے گا، گورنر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگلی خبر کا تعلق جناب وہ راولپنڈی اسلام آباد سے ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں جس وقت آپ سے گفتگو کی جا رہی ہے، اس وقت بھاری جو ہے سیکیورٹی ہائی الرٹ پہ ہے، اور فضاؤں میں ہیلی کاپٹر کی پروازیں ہیں، جنگی ہیلی کاپٹر، جنگی جہازوں کی پروازیں ہیں۔ رات گئے پاکستان نے بھارت اور افغانستان کے اوپر ایک بہت بڑی اسٹرائک کی ہے، میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا، اور اس میں بھارت اور افغانستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور اس کی تکلیف جو ہے اس وقت ہمارے دونوں پڑوسوں سے نکل رہی ہے۔
ہم پڑوسوں سے ہمیشہ اچھے تعلقات کی توقع رکھتے تھے، لیکن جب پڑوسی بغیرت اور نمک حرام نکل آئے اور بیوقوف بھی نکل آئے تو ان کے ساتھ پھر سلوک یہ ہے کہ پھر آپ لڑائی لڑ دیتے ہیں. یہ میرا بھی کہنا یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہے. اور اسی اسلام میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی سیکیورٹی ہائی الرٹ پہ ہے. پاکستان کے اندر رات کو بھی آپ جو ہے وہ مختلف جنگی جہازوں کی پروازیں دیکھتے رہیں گے، اور آج بھی متوقع ہے کہ اس وقت یہ خطہ جو ہے وہ پوری جنگ کے دہانے پہ اوپر کھڑا ہوا ہے. کسی بھی وقت جو ہے کوئی بدلہ یا پھر کچھ اور بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، اس کی صورتحال ہے. لاہور میں مذہبی جماعت کے کارکنان اس وقت سڑکوں پہ نکل آئے ہوئے ہیں. شہادتوں کی اطلاعات بھی موصول ہیں اور وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں. اسلام آباد میں اس وقت چڑی پار نہیں مار سکتی. سیکیورٹی رستے بند ہیں، کنٹینر ہی کنٹینر ہے. ریڈ زون کو جو ہے بہت بڑے کنٹینر، بہت بڑی سیکیورٹی، پنجاب پولیس کی سیکیورٹی، اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی اور کشمیر پولیس کی سیکیورٹی بھی یہاں پہ ڈپلائی کی گئی ہے. اور صورتحال بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہوتی جا رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جو مذہبی جماعت ہے ان کے آنے سے پہلے جو ہے میدان سجا ہوا ہے. آج جمعے کے بعد یہاں پہ راولپنڈی میں مذہبی جماعت کے کارکنان نے اسلام آباد کی طرف نکلنا تھا لیکن کوئی بندہ وہاں پہ نہیں نکلا. البتہ لاہور کی سچویشن یہ ہے کہ مذہبی جماعت کے کارکنان وہاں پہ جمع ہیں اور وہ ایک بڑے قافلے کے ساتھ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں. جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے رہیں گے وہ آگے اسلام آباد میں پہنچیں گے. کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ وہ تمام حقائق پہنچائیں گے کہ اصل ان کا مقصد کیا ہے. اس کے پیچھے یہ جو اچانک جب حکومت یہ سارا کچھ معاہدہ تسلیم کر چکی ہے تو اس کے بعد یہ کیوں بعد میں نکلے، جو پہلے کیوں نہیں نکلے؟ جب حکومت اتنا بڑا معاہدے کے اوپر شباز شریف نے جہاز میں بیٹھ کر وہ ہاں بھی کر دی اور معاہدے کے اوپر لب کشائی بھی کر دی، تو اس کے بعد جب یہ کر بھی چکے ہیں معاملہ سارا، اس کے پیچھے اب جا کے ان کو سڑکوں کے اوپر آنے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ میں بڑے اصل حقائق جو چھپے ہوئے ہیں ان کے اندر کہ ان تمام جو مولوی حضرات ہیں ان کے اصل مقصد کیا ہے آج کل اسلام آباد کی سڑکوں پہ آنا اور بیٹھنا چاہنا، اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے، یہ پھر میں آپ کے ساتھ کس دن شیئر کروں گا انشاءاللہ. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا. آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ آپ خوشیاں تقسیم کر سکیں.